بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کے اندر محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور عظمت حاصل ہے۔ شریعت مطہرہ کے ابتدائی دور میں اس مہینے کے احترام، اعزاز و اکرام میں قتل و قتال کو ممنوع قرار دیا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں قتل و قتال کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس مہینے کو حرمت والے مہینوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں گنتی کے 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اعزاز و اکرام، احترام، ادب و احترام کے مہینے ہیں، معزز و مکرم، محترم، بابرکت مہینے ہیں۔ آقائے نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ادب و احترام والے 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں، بابرکت مہینے ہیں۔ بہرحال 4 وجہوں سے، 4 اعتبار سے ماہ محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے، برکت حاصل ہے، محترم ہونا، مکرم ہونا، معظم ہونا حاصل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ احادیث پاک میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ اس شخص کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے کیا تھا، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، اگر تو رمضان کے روزوں کے بعد، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو محرم الحرام کا روزہ رکھنا، اس لیے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک دن وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی مغفرت فرمائی، اور آئندہ بھی اس دن اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کی مغفرت فرمائے گا۔ نیز راوی اسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل، محترم، مکرم روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے بدلے اس کو 30 دن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے شمار فضیلتوں کو بیان کیا ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم نیکیوں سے کام لیں، برائیوں سے بچے۔ اگر ہم اس مہینے میں نیکی کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ تمام مہینوں میں نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس مہینے میں گناہوں سے بچ جائیں گے، کبائر سے صغائر سے بچ جائیں گے، جرائم سے بچ جائیں گے، خرافات اور بدعات سے بچ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ تمام مہینوں میں ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے گا۔ ہمیں اس مہینوں میں خرافات سے بدعات سے بچنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا